اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ایک تو تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، بندہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کم از کم یہ یقین کامل ہمیں نصیب ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ سے ڈرنا۔ تو جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر خیانت بھی نہیں ہوگی، امانت بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی۔ اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بیان، ہر تقریر، ہر واعظ دو چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ دو باتوں کا اظہار اپنے ہر بیان میں، ہر تقریر میں فرماتے تھے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی فکر فرما رہے ہیں کہ آپ کے بیان میں دو چیزیں تو ضرور ہوتی تھی، ایک موت کا تذکرہ اور دوسرا امانت دیانت۔ آج یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، دارالعلوم دیوبند کی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو قدم قدم پر امانت، دیانت، آخرت کی یاد ملے گی۔ دارالعلوم میں تو کوئی استاد اگر کوئی بندہ اس سے ملنے کے لیے آتا تھا تو یہ حضرات گھڑی سے پر ٹائم دیکھتے تھے، جتنی دیر بات کی ہے اتنی اپنی تنخواہ مدرسے کے اس سے کٹوا دیتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ نہیں، الحمدللہ ہم نے بھی اس شبہ کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کی سروس کی ڈیوٹی 100% کوشش کرنے کے باوجود بھی پھر بھی پیسے جمع کروائے۔ اکابرین کتنی ایسی مثالیں ہیں، گھر سے چلے ہیں مدرسے کے کام میں، راستے میں کوئی ایسا تقاضا ہوا، دل میں آیا چلو اپنا کام بھی کر لوں۔ اب پھر انہوں نے وہ کرایہ نہیں لیا، واپس کر دی۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ کوئی آتا تھا کہتے بھی میں نہیں ملتا آپ کو، آپ بیٹھے وہاں، حتیٰ کہ اگر استاد بھی آیا ہے نا حضرت کا تو فرمایا کہ دفتر میں بیٹھ جائیں، میں اپنے پیریڈ سے فارغ ہوں گا پھر بات کروں گا۔ مجھے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے تھے میری طرف سے اجازت ہے آپ جائیں نا، بات کریں ان سے۔ میں نے کہا جی میرا پیریڈ ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ اس چھٹی کو دینے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، پوچھ لینا ان سے۔ امانت دیانت سے پھر پوری دنیا میں یہ نور پھیلا ہے، اس کی وجہ سے پھیلا ہے۔ وہ تو 7 ہاتھ تک تحقیق کرتے تھے، کوئی چیز ان کے پاس آتی تھی، آیا کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بیان اس میں امانت دیانت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ شاید آج ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید چند لوگوں کی یہ ایسی باتیں ہیں جس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں، دنیا دار لوگ بھی کر رہے ہیں۔ جاپان کے اندر مشہور ہے نا کہ چوری نہیں ہوتی، کوئی چیز دھوکہ نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا۔ وہاں تو 5 سال 6 سال بچوں کو اخلاقیات پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سارا کا سارا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ کا یہ دانش اسکول ہے، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ ناروے والوں کا اور یہ پاکستان کے اشتراک سے بنا ہوا اسکول ہے۔ جاؤ یا کے وہاں سے پوچھو، 2000 لڑکا ہے، میں نے معلومات لی ہے، 2000 لڑکا ہے، کھانے کے لیے انہوں نے کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا کھانا کھلانے کے لیے۔ طلباء ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، طالبات ایک دوسرے کو کھانا کھلاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر چمچ کے ہلنے کی آواز نہیں آتی،
پلیٹوں کے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھول گئے ہیں۔ دعویٰ تو ویسے بھی موت ہوا کرتا ہے، روحانیت کے اندر دعویٰ تو موت ہوتا ہے۔ جب دعوے بڑے بڑے ہونے لگ جائیں تو پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ایک تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ سے ڈرنا، دوسرا خوشی اور ناراضگی میں حق بات کہنا، تیسرا امیری اور غریبی میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ وہ خواہش جس کی اتباع کی گئی ہو، سارا چکر ہی خواہش کا ہے۔ خواہشات کو ہم نے خدا بنا لیا ہے۔ خواہش پرستی، نفس پرستی، بت پرستی کی اقسام ہیں۔ حق سے بہت دور چلے گئے ہیں خواہشات کی وجہ سے، تو یہ چیز ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اور دوسرا وہ بخل جس کی اتباع کی گئی ہو، کنجوسی۔ اور تیسرا آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور کہنا۔ اس کی ترقی کیا ہوگی؟ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو عالمی سطح کی ہستی تھی، فرماتے تھے کہ جو بندہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اس کی ترقی رک گئی۔ ہمیں تو اطمینان 100% ایسا مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ بس پھول کے کپے ہو گئے ہیں، اتنا اطمینان ہو گیا ہے۔ ہر چیز ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل ہم بھی ٹھیک، ہر چیز ہماری ٹھیک ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا وہ دوائی کیا لینے کے لیے جائے؟ تو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ کون سی؟ ایک تو وہ خواہش جس کی اتباع کی گئی ہو، اور دوسرا بخل، کنجوسی جس کی اتباع کی گئی ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کے اندر تو آگ لگی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ اس سے بلند کرے گا، جس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ میرے بھائی دوستو، کائنات میں سب سے پہلا بڑا گناہ تکبر کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ شیطان کا تکبر تھا جس نے عزازیل کو مردود ٹھہرا کر انسانیت کی گمراہی کا موجب بنا دیا۔ عزازیل کا علم اور اس کی عبادت بھی اس کے کام نہ آئی۔ بڑا علم تھا عزازیل کے پاس، شیطان ابلیس کے پاس بڑا علم تھا، بڑی عبادت کی تھی اس نے، چپا چپا ایک بھی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں عبادت نہ کی۔ بڑا عارف تھا، بڑی پہچان تھی اس کو، معرفت کی بڑی مشروفیاں جانتا تھا، اس کے یہ چیز کوئی کام نہیں آئی، عشق کام آیا۔ عشق کام آتا ہے، اس لیے حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عاشق اپنے عارف بھی تھا، لیکن اس کے اندر ایک عین کی کمی تھی، وہ عاشق نہیں تھا۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ ہمیشہ کامیابی عشق والوں کو ہوتی ہے، پھر اللہ ان پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھولتے ہیں۔ یاد رکھنا، تکبر کی نفسیات میں جینے والا فرد
اپنی شخصیت کی بڑائی سے دستبردار ہو کر یہ بات دل کے کانوں سے سن کر جگہ دینے کی کوشش کریں۔ تکبر کی نفسیات میں جینے والا بندہ اپنی شخصیت کی بڑائی سے دستبردار ہو کر چھوٹے پن اور عاجزی کی راہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرف ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن بن زیاد سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں شیطان جو ہے نا، ان کے سر پر جو ہے نا ٹوپی تھی جس میں مختلف قسم کے رنگ تھے، اور اس نے ٹوپی اتار کر رکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ شیطان۔ آپ نے کہا اللہ تجھے زندہ نہ رکھے، تو کیوں جو ہے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ کو سلام کرنے آیا، اللہ کی نظر میں آپ کی منزل بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس ٹوپی میں کیا ہے جو تو نے پہنی ہے؟ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی ادا کو جو ہے قریب کرنے کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا کام ہے جس پر تو انسان پر غالب آتا ہے؟ تو اس نے کہا جب فرد اپنے آپ کو بڑا اور بہتر سمجھنے لگتا ہے، جب بڑا اور بہتر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، اس وقت میں اس پر مسلط ہو جاتا ہوں۔ شیطان سے یاری لگتی اس وقت ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، انسان ایک نوخیز کلی کی مانند ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے، جس میں آرزوئیں دفن ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ خود رو فصلیں بھی پیدا ہوتی ہیں نا، چنے لگائے ہیں تو اس کے اندر باتھو پیدا ہو گیا کہ اس طرح کی، تو وہ خود بخود اگاتی ہیں، جس کو مقصد تو اصل فصل اگانا ہوتا ہے نا۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر ان کو نہ نکالا جائے اور ان کو تلف نہ کیا جائے تو پھر کیا ہے، وہ فصل کمزور ہو جاتی ہے جو اصل فصل ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر ان کو ختم نہ کیا جائے، ان رذائل کو، تو یہ اگر اندر ہی اندر چھپ چھپ کر یہ بڑھتی رہیں تو پھر انسان کے لیے بہت خطرناک یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان رذائل کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو انسان کو جب اقتدار ملتا ہے تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ تکبر آتا ہے۔ کرسی ملی اور تکبر۔ فرعون کو اللہ نے اقتدار دیا تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور دولت کے ساتھ بخل آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دے تو بخل کی فصل خود بخود اگاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے رکھوالے ہوتے ہیں، ساری زندگی بس رکھوالی کرتے رہتے ہیں، ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ بعض والے عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن اس میں سارے ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ آج بھی جگہ جگہ مدینہ منورہ میں 1450 سال سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کھاتا پڑا ہوا ہے۔ آپ جائیں تو حرم میں، اب ہم جہاں ہمارا قیام تھا تو ہم روزانہ وہاں سے گزرتے تھے، جو بلڈنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغ وقف کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک سارا حساب کتاب موجود ہے، جس کو وقف کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا کہ آج کا دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بل گیٹس جو ہے نا، وہ بھی آپ کی دولت کو نہیں پہنچ سکا۔ اور فرمایا علم کے ساتھ کیا آتا ہے؟ حسد آتا ہے۔
اور جس شخص میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فخر اور حسد کی خود رو فصل بھی اگاتی ہے۔ اور جس شخص میں علم کے ساتھ فخر آ جائے، حسد آ جائے، تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ تو علم آیا تو بندے کے اندر حسد آیا، دکھ کی بات ہے۔ قوم یہود کو اللہ نے کیوں تباہ کیا تھا؟ ان کے پاس علم تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ انبیاء علیہ السلام کے مقام تک جا پہنچتے۔ تو ہمیں حسد سے بچنا ہے۔ علم انسان کو اتنا اوپر اٹھا دیتا ہے، مگر حسد بندے کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کو یعنی کہ علم کی وجہ سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے، علم کی خاصیت یہ بندے کو اٹھاتا ہے۔ تو پھر اتنا ہی ذکر کا غلبہ کر لیا جائے۔ جب ذکر کا غلبہ ہوگا تو پھر انسان ہلاکت سے بچ جائے گا۔ خیر مفصل ایک بیان ہے حضرت کا حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر شہرت جب انسان کے اندر آتی ہے تو ریاکاری آتی ہے، دکھاوا آتا ہے، ہمارا اشتہار بڑا ہونا چاہیے، نام چھوٹا کیوں ہے؟ پھر خود بخود اشتہار بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ چشتیاں بھی اشتہار جا رہا ہے، تو ہارون آباد بھی جا رہا ہے، تو ارد گرد بھی جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں حاصل پور میں ہی، اور اشتہارات کو بھیجا جاتا ہے۔ تسکین ہوتی ہے نا دل کو شہرت سے۔ پھر تصویر میری ذرا ایسے انداز میں نہیں آئی نا، ایسے آنی چاہیے تھی، ویڈیو صحیح نہیں بنی، اس کو دوبارہ بنانا چاہیے۔